نام مقدم سب سے گراں وہاں ہے، ایک نام مقدم سب سے گراں وہاں ہے، سجدائے دل نواز جس کو روا ہے، اور سخن پاک سے جس کے ہیں ہست و بو، سخن پاک سے جس کے ہیں ہست و بو، وہ ظلمت میں زیست کی ضیا ہے، سخن پاک سے جس کے ہیں ہست و بو، وہ ظلمت میں زیست کی ضیا ہے، ابتدائے تکلم ہے اس کے نام سے جو علت العلل واحد خدا ہے۔ رب یسوع مسیح کے بہت ہی خوبصورت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور میں اپنے ساتھ جو آن لائن فیس بک پر ہمارے فرینڈز ہیں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں، اور جی اٹھے یسوع کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان ایسے خوبصورت بیان یسوع مسیح کو رویا کے اندر اس نے جو حالت نے دیکھا 13 آیت سے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا، توجہ فرمائیے گا، کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ ان آیات کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ پہلا والا جو تلاوت کیا مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی تصدیق پولس رسول نے کی ہے، اور پولس رسول نے کہا چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی، پہلے کرنتھیوں کا 15واں باب اس کی 3 آیت، جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ سو ہم جی اٹھے یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں، آسمان پر وہ باپ کے داہنے سرفراز ہے، اور اس نے خود فرمایا کہ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں، اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ چاند ایک ورژن کے اندر ہمیں یسوع مسیح کے ایک بڑے خوبصورت بیان کا ذکر ملتا ہے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی مقدس انجیل اس کے 11ویں باب میں مسیح نے فرمایا 25ویں آیت میں، یسوع نے اس سے کہا قیامت، کیا کہا؟ قیامت اور زندگی کو
میرے پاس یہ نیو کنگ جیمز ورژن ہے. یہاں پر یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، یہ دعویٰ مسیح خداوند نے یہ کیا، اور یہاں پر لکھا ہے 25ویں آیت میں لکھا ہے مسیح خداوند نے فرمایا، ہاللیلویا، کیا نہیں؟ ہاں جی، اوکے. Jesus said to her, I am the resurrection, یعنی میں قیامت ہوں، resurrection جیوتنا، and the life. I am the resurrection and the life. یہ عربی کی بائبل ہے اور اس کے اندر لکھا ہے کالا لہا یسوع انا ہوں، میں ہوں، القیامت و الحیاۃ. بڑا خوبصورت دعویٰ جو خدا کی بابت کہا گیا، کیا گیا، اور دو لفظوں میں خدا کی خدائی کو بیان کیا جاتا ہے. مسیح خدا نے کہا انا ہوں القیامت و الحیاۃ، اور خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا حی القیوم ہے. حی سے لفظ حیات آیا ہے، یعنی خدا ہی از the God who exists، جو واجب الوجود ہے، جو حی ہے، جہاں سے اما ہوا کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. سو مسیح خدا نے کہا انا ہوں، میں ہوں. مسیح خدا نے کہا القیامت اور الحیات، میں قیامت اور میں زندگی ہوں. سو حیات بھی یسوع مسیح ہے، اور قیامت جس کا مطلب ہے پھر سے جاگ اٹھنا، پھر سے بیدار ہونا، موت کو شکست دے کر زندہ ہو جانا. قیامت کا مطلب ہے قیام کرنا، قیامت کا مطلب ہے قائم ہونا، قیامت کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا. جس کو لٹا دیا گیا، جس کو مار دیا گیا، جس کو دفنا دیا گیا، وہ کھڑا ہے اور باپ کے دادے سرفراز ہے، اور وہ فرماتا ہے میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں، اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. بائبل مقدس کی جو اوریجنل جس زبان میں نیو ٹیسٹمنٹ کو لکھا گیا، گریک، اس کے اندر ہے ایگو اینی، میں ہوں. what he says, what he is. ایگو اینی کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میں کیا ہوں. اناسٹسس کہ میں قیامت ہوں. اناسٹسس میں قیامت ہوں. اور آگے ہے کائے اور اینڈ سوئی کا مطلب ہے زندگی. تو ہمارا خداوند قیامت بھی ہے اور ہمارا خداوند زندگی بھی ہے. زندگی وہ نہیں جو قیامت سے پہلے ہے، زندگی وہ جو قائم ہونے کے بعد ہے. جو پہلے ہے وہ مرتا ہے، لیکن جو بعد میں ہے وہ عبدالآباد زندہ رہتا ہے، اور موت کا اس وقت کچھ بھی اختیار نہیں. بہت سارے زندہ ہوئے، لازر بھی زندہ ہوا لیکن پھر مر گیا، لیکن جب یسوع زندہ ہوا تو کبھی مرنے کا نہیں ہے. عزیزوں، میں نے گزارش پہلے بھی کی تھی، ہم گڈ فرائیڈے کو بھی بتایا کہ ہماری جو کرسچینٹی ہے، مسیحیت ہے، 5 جو ہمارے پلرز ہیں، ہمارے عقیدے کا کے جو حصے ہیں، جو ہمارا ڈوگما ہے یا جو ہمارا کریڈ ہے، اس کے there are the 5 pillars. What we believe، ہم کیا بھروسہ کرتے ہیں، کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں. مسیحیت کا نچوڑ کن باتوں میں ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1، یسوع مسیح کی پیدائش یعنی تجسم المسیح. نمبر 2، تسلیق المسیح یعنی کروسیفکشن.
انکارنیشن آف کرائسٹ، کروسیفکشن آف کرائسٹ، اور نمبر 3 قیامت المسیح یعنی ریزریکشن آف کرائسٹ، اور پھر نمبر 4 صعود المسیح یعنی اسینشن آف کرائسٹ، مسیح خداوند کا آسمان پر اٹھایا جانا، اور یہ سارے یونیک چیزیں ہیں۔ اور نمبر 5 آمد المسیح، اس کا دوبارہ آنا، یعنی ایٹ دا ٹائم آف ریپچر اور ایپیفینیا، جب یسوع مسیح آئے گا اور اپنی دلہن کو لے کر جائے گا۔ لہذا انکارنیشن آف کرائسٹ، تجسم المسیح، کروسیفکشن آف کرائسٹ یعنی یسوع مسیح کی مصلوبیت یا تسلیم المسیح، تجسم المسیح، تسلیم المسیح، قیامت المسیح، صعود المسیح اور آمد المسیح، اس کا پھر آنا یعنی آمد ثانی، his second coming۔ لیکن جو سینٹر والا پلر ہے نا، یہ ہے قیامت المسیح، his resurrection، اس کا جی اٹھنا، یہ ہمارا سینٹر ہے، یہ مرکز ہے، یہ بنیاد ہے، اور اسی پر ہماری ساری مسیحیت کا، مسیح ایمان کا دار و مدار ہے کہ یسوع مسیح مر گیا اور زندہ ہوا اور عبدالآباد زندہ ہے۔ بتھیرے اس کے بارے میں مختلف قسم کے عقائد اور ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو انجیل نے ہمیں پیغام دیا ہے، طاقتور پیغام دیا ہے اور لا تبدیل پیغام دیا ہے، غیر تحریف شدہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح خداوند مر گیا اور پھر زندہ ہوا، اور اس لیے وہ عبدالآباد زندہ ہے۔ قیامت، اس کو ریزریکشن یا ریویویفیکیشن، دوبارہ ریوائیو ہونا، قیام کرنا۔ میں نے گزارش کی کہ یسوع مسیح کا یہ دعویٰ، اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ لوگ قیامت کے بارے میں کچھ اور سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کا مطلب ہے آفات، شاید نیچرل ڈیزاسٹرز، بڑی قیامت آ گئی ہے، بھونچال آ گیا ہے، بڑی قیامت آ گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے، تباہی ہوئی ہے، بلاسٹ ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، بڑی قیامت کا منظر ہے، پہاڑ سلک رہے ہیں، قیامت آ گئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا مطلب ہے آفات کا آنا یا بربادی یا تباہی۔ یسوع مسیح نے فرمایا قیامت کا مطلب تباہی اور بربادی اور خاتمہ نہیں ہے، قیامت کا مطلب پھر سے ریوائیو ہونا ہے، پھر سے ریسٹور ہونا ہے، پھر سے بحال ہونا ہے، برباد ہوئی چیزوں کا جڑ جانا۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، یہ قیامت ہے، جو چیزیں مر گئی ہیں ان کا دوبارہ سے زندہ ہو جانا، یہ قیامت ہے۔ قیامت تباہی نہیں ہے بلکہ قیامت بحالی کا نام ہے۔ ٹرٹلین نے موت کے بارے میں یہ کہا، ٹرٹلین نے اس نے کہا death is a disunion of body and soul۔ یسوع مسیح نے کہا resurrection is the reunion of body and soul۔ ہسٹورین ہے ٹرٹلین، اس نے کہا جب جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو موت آتی ہے۔ مسیح نے کہا کہ جب جسم میں روح واپس آتی ہے تو قیامت آتی ہے، اور ہماری قیامت، ہمارا خداوند جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا اور پہلا پھل یسوع مسیح ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ جب وہ جیتا ہے، وہ قبر میں نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ عمر نے کہا، ایک شاعر تھا، گریک بہت مشہور پوئٹ تھا جیسے ہمارے علامہ اقبال ہے، عمر نے کہا ڈیتھ اینڈ سلیپ، موت اور نیند آر ٹوین بردرز، دو جنہیں سکیاں سے لیا یا پہنا یا پرا نے لگنا انجے۔ قیامت، اس نے کہا موت اور نیند ایسے ہے، تو قیامت پھر کیا ہوئی؟ قیامت گویا نیند سے جگانا ہے۔ مسیح نے ایک عربی زبان میں لفظ بولا تلیتا کومی، اور یائر کی بیٹی مر گئی اور اس کو کہا کہ اے لڑکی اٹھ، تلیتا کومی، جاگ، تو رائز اپ اگین۔ اور گریک میں لکھا ہے ایگیرو، اگیٹر، جاگنا، رائز اپ، پھر سے آنکھیں کھولنا، پھر سے بیدار ہونا۔ اور یسوع مسیح قیامت ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ جگائے گا تو وہی نا جو خود جاگ رہا ہو، تو جو سو رہا ہوگا وہ کسی کو جگا
نہیں سکتا. سسروں نے کہا عقل اور شعور کا بدن سے جدا ہونا موت ہے. انہوں نے موت کو پرسونیفائی کیا ہے. گریک میتھولوجی کے اندر موت کو پرسونیفائی کیا جاتا ہے. پرسونیفائی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایسی کریکٹرسٹکس ڈالی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے جو کسی پرسن کے اندر ہوتی ہے, کسی شخص کے اندر ہوتی ہے, کسی جاندار کے اندر ہوتی ہے, کسی ذی نفس ذی جان کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہوتی ہے, جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہے. تو ششرو نے جو بیان دیا اس کے مطابق اس نے موت کو پرسونیفائی کیا. تو گویا موت کوئی شخص ہے. جب وہ انگڑائی لیتا ہے تو بہت سارے افراد کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے, دبوچ لیتا ہے. موت اپنا منہ کھولتی ہے اور لوگوں کو, زندہ لوگوں کو ہڑپ کر جاتی ہے. یسوع مسیح نے جب کہا کہ قیامت میں ہوں, تو یسوع مسیح نے قیامت یعنی کسی حادثے کو بیان نہیں کیا. یسوع مسیح نے موت کے مد مقابل قیامت کو پرسونیفائی کیا اور ثابت کیا کہ قیامت کوئی حادثہ, کوئی واقعہ نہیں ہے. قیامت ایک شخص ہے اور قیامت تمہارے بیچ میں کھڑی ہے. اس لیے یسوع کہہ سکتا ہے, اے موت تیری فتح کہاں رہی جب تو انگڑائی لیتی تھی تو بہتوں کو دبوچ دیتی تھی. اب دیکھ میں جا رہا ہوں اور تیرا غلبہ, تیرا تسلط کہاں رہا. اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے اور تیری فتح کہاں ہے. اس لیے کہ موت اور اجل فتح کا لقمہ. ہاللیلویا. یسوع مسیح جی اٹھا ہے. چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا. یسوع مسیح نے جب اس کو لے کر جا رہے تھے, یروشلم کے اندر شاہانہ داخلہ ہو رہا تھا, تو مسیح خداوند کو ہیکل کی جو عمارتیں ہیں دوسرے دن اس کے شاگردوں نے دکھائی اور بڑا فخر کر رہے تھے, دیکھ کتنی عالی شان عمارتیں. مسیح خداوند ان پتھروں پر بھی رویا. اس نے آنسو بہائے کہ یہ یہاں پر کوئی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا. ایک شعر دیکھ رہا تھا امیر کا, خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. جو پتھروں کے لیے چلاتا ہے, تڑپ رکھتا ہے, مغموم ہوتا ہے, معلول ہوتا ہے, جو ہیکل کے لیے, جو یروشلم کے لیے, اس کی فصیلوں, اس کی دیواروں کے لیے مغموم ہوتا ہے, تو کیا وہ خداوند سارے جہاں کا درد اس کے جگر میں نہیں ہے جو موت کی لپیٹ میں تھے. اور یہی وہ برہ ہے جس کو دیکھ کر یوحنا نے کہا, دیکھو خدا کا برہ جو سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں سمیٹے ہوئے ان کی قربانی کے لیے جاتا ہے. خدا کا برہ جو جہان کے لیے قربان ہوتا ہے. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ رسائی ہو کہ میں ایک شعر میں, ایک نقشے میں اپنے مسیح کی تصویر پیش کرتا ہوں. شاعر نے کہا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ رسائی ہو, ادھر تلوار کھینچی ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. تو یسوع مسیح ہے وہ برہ کہ کوئی تلواریں نکالتے ہیں اور برہ سر جھکاتا ہے تاکہ جہان کے گناہ اٹھا کر لے جائے. صلیبی موت, یسوع مسیح کی موت کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بڑے ابہام پیدا کر دیے. بہت سارے لوگوں نے یعنی کہ پہلے روز سے ہی, جس دن یسوع مسیح زندہ ہوئے اس روز سے ہی لوگوں نے ابہام پیدا کیا. سپاہیوں نے جب بھونچال آیا, جب پتھر لڑکا دیا گیا قبر سے, تو سپاہیوں نے جا کر شہر میں, جس وقت میں عورتیں شاگردوں کو بتانے کے لیے جا رہی ہیں, مریم مگدلینی سمیت چند عورتیں جو وہاں پر تھیں, جب وہ شاگردوں کو بتانے کے لیے جا رہی ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے, تو دوسری جانب جو پہرے دار تھے وہ جا رہے ہیں سردار کاہنوں کے پاس کہ ایک بھونچال آیا اور فرشتے اترے اور پتھر کو لٹایا اور ہم تو بے ہوش ہو گئے, فیٹ ہو گئے اور ہمیں تو معلوم نہیں ہے. تو ان کو سردار کاہنوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول دینا, کہنا ہم سو رہے تھے
اس کے شاگرد آئے اور لاش چوری کر کے لے گئے. بھائی شاہ نے میرے ساتھ تھاٹ شیئر کر رہے تھے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ جن پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ لاش کو چوری کر کے لے کر گئے ہیں، وہ تو بالا خانے میں کمرے میں بند سہمے ہوئے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لاش چوری کر کے لے کے گئے ہیں، اور جن کو اس کے چوری ہونے کا ڈر ہے، جی اٹھنے کا ڈر ہے، وہ رات کو جاگ کر پہرے دے رہے ہیں. اس کے شاگرد کمروں میں بند اور اس کے مخالفین اس کی کمر کا پہرا دے رہے ہیں. تو عزیزوں، اس کی لاش چوری ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں. اس کی جگہ پر کوئی اور مصلوب ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں ہے. کیونکہ خدا ایسا چال باز نہیں ہے کہ جو سب سے بہتر چال چلنے والا ہو. یہ فراڈ تھیری ہے کہ اس کی جگہ پر یعنی کوئی اور ہوا. سو ہم تھیفٹ تھیری کو نہیں مانتے کہ اس کا چوری ہو گیا. ہم فیس چینجنگ تھیری کو نہیں مانتے کہ اس کا چہرہ بدل گیا. نہ ہم یہ کہتے ہیں سوم تھیری کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو اتارا گیا، مرمعیسہ لگائی گئی اور وہ پھر چلا گیا، بھاگ گیا، محلہ سری نگر میں چلا گیا، یہاں پر کشمیر کے اندر آ گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ سری نگر کا مطلب ہے جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ کھوپڑی کا مقام، تو سری نگر کھوپڑی کا مقام. وہ کہتے ہیں وہ جو کشمیر میں گلگت ہے تو بائبل میں لکھا ہے گلگتا یا جلجتا کی پہاڑی، لہذا گلگت بھی اس کو ساتھ گلگتا سے ملا دیا. 120 سال یسوع ہے، لیکن بائبل نے یہ تعلیم نہیں دی ہے. ہمارا یسوع صلیب پر بے ہوش نہیں ہوا. ہم اس سوم تھیری کو بھی رد کرتے ہیں. نہ ہی عورتیں کسی غلط قبر پر گئیں، ہم اس تھیری کو بھی رد کرتے ہیں. نہ ہی اس کی لاش جانور اٹھا کر لے کر گئے، ہم اس تھیری کو بھی رد کرتے ہیں. نہ ہی اس کی جو لاش ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گویا یہ ایک افسانوی قصہ ہے، کہانی ہے، تاریخ کے کو جھٹلایا جا رہا ہے. لیکن عزیزو، یسوع مسیح جب زندہ ہوا تو مختلف اوقات میں اپنے لوگوں کو دکھائی دیتا رہا. لیکن جو مخالفین ہیں بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ٹانکا جوڑے، کہیں کوئی ایسی ہٹی سٹی لگا لیں تاکہ یسوع کی مصلوبیت اور اس کی قیامت کو کہیں سے نکال دے، جھٹلا دیا جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. ایک شعر میں اس بات کو بیان کروں گا. مصیبت میں پڑا ہے سینے والا شاہ کے داماں کا، یعنی کپڑے سینے والا مصیبت سے بہ گیا ہے. جو یہ ٹانکا ایک اوپر سے ٹانکا لایا تو وہ اگڑا، دوسرے پاس سے ادھر گیا، ٹانکا ٹوٹ گیا. اور جو وہ ٹانکا اور ٹانکا لایا تو یہ اگڑا، پہلے والا ٹوٹ گیا ٹانکا. تو جو توڑ جوڑ کر رہے ہیں نا یسوع مسیح کے بارے میں کہ جھٹلا دے اس کی قیامت کو، انہوں نے انج ہی کرنا ہے. ایک ٹانکا لان گے تو دوسرے پاس سے لگ جائے گا، دوسرے پاس سے جوڑیں گے کہ پہلا والا ٹوٹ جائے گا. یسوع مسیح کی قیامت بند کمرے میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ مختلف اوقات میں اپنے لوگوں کو دکھائی دیتا رہا. مسیح خداوند یروشلم میں ظاہر ہوئے اور 100 میل دور گلیل کے اندر زیتون کی جو پہاڑی ہے، زیتون کا پہاڑ جو اولیو ماؤنٹ ہے، وہاں سے رفع سماوی یعنی آسمان پر گئے. ان کی اسینشن ہوئی، ان کا صعود ہوا. اور کیا ہوا؟ ان 40 دنوں میں یسوع مسیح تقریباً 11 مرتبہ افراد یعنی انڈیویجولی اور جماعت یعنی جب وہ کمرے میں بند تھے اور پھر بھیڑ پر ظاہر ہوا. 500 کے دیکھتے دیکھتے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو لہذا اس کا جی اٹھنا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی بند کمرے کی بات نہیں ہے. 2-4 لوگوں نے یہ کہانی گھڑ کر نہیں سنا دی. 40 روز تک 1 2 3 4 دنوں کی بات نہیں ہے، 40 دنوں تک افراد کو، جماعت کو اور بھیڑ کو مختلف اوقات میں دکھائی دیتا رہا. مچھلی کے قطرے کھائے، ان کے ساتھ روٹی توڑی. 153 مچھلیاں اس کے کہنے پر گلیل کی جھیل پر پترس نے دوبارہ پکڑی اور اس نے ان کے لیے
کی بات نہیں ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اور زندہ آسمان پر جانے کے بعد بھی یسوع مسیح نے اپنا آپ اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ آپ کو معلوم ہے اسطیفنس، اس نے یسوع کو دیکھا کہ وہ باپ کے داہنے کھڑا ہے۔ جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا، جب اس کو مارا جا رہا تھا، تو اسطیفنس پر یسوع مسیح ظاہر ہوا۔ پولس رسول پر دمشق کی راہ کے علاوہ مختلف مقامات پر یسوع مسیح ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ کلام کیا، اور اس کو رسولوں کی معرفت نہیں مکاشفہ ملا، بلکہ براہ راست یسوع مسیح اس کو مکاشفہ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو حوالہ ہم نے پڑھا یوحنا عارف پر یسوع مسیح جلالی حالت میں ظاہر ہوا۔ تو اپنے جی اٹھنے کے بعد بھی یسوع مسیح ظاہر ہوتا رہا، تو لہذا اس لیے اس کی قیامت ببانگ دہل ہے۔ علی العلان یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا کہ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور عبداللہ زندہ رہوں گا۔ اس کی قبر خالی ہے، جاؤ، یہ ثبوت ہے کہ وہ یہاں تھا۔ اور متی کے انجیل میں لکھا ہے عورتیں جن کو پھر وہ قبر بنائی تھی، 28ویں آیت متی کے انجیل کے اندر لکھا ہے، فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ 6 آیت میں لکھا ہے فرشتے نے کہا وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جب اس نے کہا قیامت تو اس نے قائم ہو کر ثابت کیا، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ آؤ یہ جگہ دیکھو، یہ آیت آج کے لیے بھی ہے، جاؤ وہاں پر یروشلم کے اندر قبر دیکھو، آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، وہ پڑا تھا اب کھڑا ہے، آمین، اب ہمارے درمیان میں وہ موجود ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہو، فرشتے نے کہا عورتوں کو جلد جا کر شاگردوں سے کہو، آپ بھی میرے ساتھ کہیں گے جب میں آپ کو کہوں گا، کہا کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہاللیلویا، کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پتھر پر مہریں لگا دی گئی، رومی سیل قبر، مہریں لگا دی گئی۔ یاد رکھیں جب موت کی مہریں ٹوٹتی ہے تو زندگی کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ موت کے بندھن ٹوٹ گئے، موت کی مہریں ٹوٹ گئی۔ جب موت کی مہریں ٹوٹتی ہے تو زندگی کی تصدیق ہوتی ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ جب موت جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ جب زندگی قربان ہوتی ہے، جب محبت قربان ہوتی ہے تو زندگی مدام ہوتی ہے، جب محبت قربان ہوتی ہے تو زندگی مدام ہوتی ہے اور معافی سرعام ہوتی ہے۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر آپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ابھی بھی موقع ہے، لوٹ آؤ اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرو۔ اولیاء کرام اور مقدسین کی قبروں اور خانقاہوں اور مقبروں کی عزت و توقیر کے لیے لوگ کہ ان قبروں میں جو مقدسین اولیاء کرام پڑے ہیں ان خانقاہوں کے اندر وہ قیامت کے منتظر ہیں، اور ہماری قیامت ہمارے درمیان میں پڑی ہے، وہ کسی قبر میں نہیں پڑی ہے، ہماری قیامت کسی قبر میں نہیں پڑی ہے، وہ ہمارے درمیان میں کھڑی ہے۔ ہاللیلویا، وہ جی اٹھا یسوع ہے، اس کے جلاؤ انگلی ڈالو۔ لیکن 150 کے قریب میں کسی ریسرچ مجھ تک پہنچی میں تھا کہ 150 کے قریب 5000 سے 5.5 کے قریب ٹوٹل زخموں میں سے، یعنی یسوع مسیح کا جو بدن تھا نا تو چھلنی ہو چکا،
زبور نویس نے ایسے نہیں کہا کہ ہلواہوں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی ریگھاریاں بنائی. تو ایسے بھی تھے زخم کہ اس میں ہاتھ جاتا ہے. اور توما کو یسوع مسیح نے کہا تھا اپنا ہاتھ میری پسلی میں ڈال, اپنی انگلی میری ہتھیلی میں ڈال اور اپنا ہاتھ میری پسلی میں ڈال. تو کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ جو پسلی میں بھالا تھا نا اتنا گہرا لگا کہ دل کی جھلی پیراکارڈیم تک, بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا میڈیکل کے شعبے سے تعلق ہے, پیراکارڈیم تک چھد گیا. تو اس لیے کہا کہ ہاتھ ڈال, دیکھ میرے دل کو پکڑ کے دیکھ, اندر ہاتھ ڈال. میرے دل ہوئی روگ پریچ ہے کہ لوگ گناہ چمارتے پہلے, میرے دل ہوئی روگ پریچ ہے. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کشے سے پاؤ. ہاتھ ڈال کر پسلی میں میرا دل اپنے دل کے اندر لے جاؤ. اتنے گہرے جاؤ, اتنے گہرے سفر یسوع کے, تاکہ ہم گناہوں سے توبہ کریں, تاکہ ہم یسوع کو نجات دہندہ قبول کریں. عزیزو, اس کے جلالی بدن میں کھلے زخم اس بات کی علامت ہے کہ کلیسیا آج بھی اس کا گوشت کھاتی ہے اور اس کا خون پیتی ہے, جب تک کہ آسمان کی بادشاہی میں سب کچھ نیا نہ ہو. اور پھر وہ اس طور پر باپ کے تابع ہو جائے گا کہ سب میں باپ ہی سب کچھ ہو, اور ہم اس طور پر اس کے تابع ہو جائیں گے کہ ہم اس میں ہوں گے اور وہ باپ میں ہوگا اور سب ایک ہوں گے. اس لیے ہم یسوع کی بندگی کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. ہیلیلویا. پوری جو ہماری مسیح تعلیم ہے نا, پوری کتاب جو ہے مسیح تعلیم کی 3 پیجز کے اندر. نمبر 1, کتاب کا ایک ورق تو اس وقت پلٹ دیا گیا جس وقت یسوع مسیح زندہ ہوا. جب یسوع مسیح پیدا ہوا, ٹائم آف انکارنیشن. تو ایک چیپٹر وہاں پر کلوز, نبیوں نے نبوتیں کی, موعودہ مسیح کے بارے میں بتایا, اور جب وہ وقت پورا ہوا اور یسوع مسیح کواری سے پیدا ہوا تو ایک صفحہ پلٹ دیا گیا. دوسرا ورق اس وقت الٹ دیا گیا جس وقت یسوع مسیح زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا. تو ایک اور چیپٹر کلوز تمام ہوا. میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالربا زندہ رہوں گا. دوسرا چیپٹر کلوز. اب ایک آخری صفحہ ہے اور یہ ورق پلٹا جائے گا. مسیح نے کہا میں جاتا ہوں, میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. جب یسوع مسیح بادلوں پر دوبارہ آئے گا تو یہ آخری ورق بھی پلٹ دیا جائے گا اور کتاب بند ہو جائے گی. پھر بہت سارے کہیں گے کھول, ہمارے لیے کھول. پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے کھولا نہیں جائے گا بلکہ ایسے باہر اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے. ابھی کتاب کھلی ہے, جب بند ہو جائے گی تو جن کے نام اس میں نہیں آئیں گے وہ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے. عزیزو, ابھی ہمارے پاس موقع ہے. اس کے بعد پھر رونا اور چلانا ہوگا. ایک دو تھاٹ اور شیئر کروں گا صلیب کے بارے میں, مسیحیت کے بارے میں. کوئی پوچھے مسیحیت کیا ہے؟ ہمارا نشان ہے صلیب. یہ اوپر تلے کراس کرتی, یہ اوپر تلے ایک دوسرے کو کراس کرتی 2 لائنیں ہیں. یہ کراس ہے, 2 لائنیں ہیں جو کراس کر رہی ہے, تو یہ کراس والا نشان. مسیحیت صلیب کیا ہے؟ اوپر تلے کراس کرتی ہوئی 2 لائنیں. ایک تو ہے ہاریزونٹل, یہ پڑی ہوئی ہے, یہ ہے موت, ڈیتھ, تھیناٹوس, موت, یہ پڑی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر ایک لائن کھڑی ہوئی ہے اور یہ ہے ریزریکشن, یہ ہے ورٹیکل, یہ ہے ہماری مسیحیت. 2 لائنوں میں. اگر کوئی پوچھے آپ کی مسیحیت کیا ہے تو آپ کہیں ایک پڑی ہے, ایک کھڑی ہے, اور جو کھڑی ہے اس نے پڑی کو کراس کر دیا. خط, 2 خط کشیدے ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے خط, اور کہیں مسیحیت کیا ہے, ان کو کہیں ایک یہ لائن ہے, ایک یہ لائن ہے, بس یہی ہے.
وصیت کیا ہے؟ سمجھ آئے تو یہ زندگی ہے، نہ سمجھ آئے تو یہ موت ہے۔ ہم جو مسیح لوگ ہیں، مسیحیوں کی قیامت ہو چکی، کیونکہ جب یسوع زندہ ہوا تو وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرا۔ اگر یسوع مر کر زندہ نہیں ہوا تو ہماری منادی اور تمہارا ایمان بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ہم مسیح لوگ قیامت کے لوگ ہیں، ہماری قیامت ہو چکی۔ لازر کا ایسٹر وہ تھا جس دن وہ زندہ ہوا، ہمارا ایسٹر وہ ہوتا ہے جب مسیح ہم میں زندہ ہوتا ہے۔ So we are the resurrected people of the resurrection. ہم قیامت کے لوگ ہیں، resurrected people of the resurrection۔ آخر شعر کہوں گا، توبہ کی دعوت ہے، اس میں شعر کا قصہ ہے فارسی کا، زاں پیشتر کہ بانگ بر آیت، اس سے پہلے کہ ککڑ بول جاوے، کڑیال بول جاوے، کڑیال کی گھنٹی بج جائے، ہر روز یہ گھڑی ٹک 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 اور دل دک 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 کرتا ہے، اس سے پہلے کہ بانگ ہو، مرد بولے، ایک گھڑیال بج جائے اور اپنی خاموشی ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ ہو زبیشتر کہ بانگ برآید، سلام تعریف کر، توبہ کر، سلام